کنزا نے دیکھا کہ میدان میں بہت سارے لوگ جمع تھے اور سب رو رہے تھے۔ بچے ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے تھے اور مرد خاموشی سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کنزا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ تیزی سے سامان چھوڑ کر ان کی طرف دوڑی۔ جیسے وہ قریب پہنچی اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت سے ایک شخص کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ زخمی تھا اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ چند مسلح آدمی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے کھڑے تھے، جبکہ سامنے گاؤں کا وڈیرا کرسی پر بیٹھا سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کنزا نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ شخص اس کا اپنا باپ شوکت علی تھا۔ کنزا کے منہ سے زور سے ابا کی آواز نکلی، لیکن شور میں کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی آگے بڑھی تو ایک بوڑھی عورت اسے پہچان لیا اور روتے ہوئے بولی، بیٹی ادھر مت جا، وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ کنزا نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، میرے ابا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈیرا کئی مہینوں سے تمہارے والد سے اپنی زمین پر جعلی قبضے کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آج صبح وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا اور سب کے سامنے انہیں پکڑ کے یہاں لے آیا تاکہ کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کرے۔ کنزا کا پورا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ وہ سیدھی وڈیرے کی طرف بڑھی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک آدمی نے اس کا راستہ روک لیا اور سخت لہجے میں کہا، عورت تو یہاں نہیں آ سکتی، واپس چلی جا۔ کنزا نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، لیکن خود کو روک لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی اس کی اصل پہچان کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اگر اس نے جلد بازی کی تو شاید اپنے والد کو مزید نقصان پہنچ جائے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وڈیرا زور زور سے کہہ رہا تھا، آج اگر کسی نے بھی میری بات نہ مانی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ زمین اب میری ہے، جو بھی میرے سامنے سر نہیں جھکائے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ پورا گاؤں خاموش کھڑا تھا، کسی میں بھی بولنے کی جرت نہیں تھی۔ اتنے میں کنزا کی والدہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی آئیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسو تھے۔ وہ وڈیرے کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، خدا کے لیے میرے شوہر کو چھوڑ دو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وڈیرے نے نفرت سے انہیں دھکا دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی، لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑ کر روتی رہی۔ یہ منظر دیکھ کر کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوڑ کر اپنی والدہ کو سہارا دیا۔ والدہ نے پہلے اسے پہچانا نہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو حیرت سے اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کنزا میری بچی، تم آ گئی۔ کنزا نے گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی کئی لمحوں تک روتی رہی۔ شوکت علی نے الٹا لٹکے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور فکر ایک ساتھ آ گئی۔ وہ کمزور آواز میں بولے، بیٹی یہاں سے چلی جا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں بھی نقصان پہنچے۔ کنزا نے آنسو پہنچتے اپنے والد کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی ظالم کو معاف نہیں کرے گی۔ وڈیرے نے پہلی دفعہ کنزا کو غور سے دیکھا اور طنزی انداز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، شوکت علی کی بیٹی ہے، جو کئی سال پہلے پڑھنے بیرون ملک گئی تھی۔ وڈیرا زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، اچھا تو یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے اس بوڑھے نے سب کچھ بیچ دیا تھا؟ آخر پڑھ لکھ کر کیا بن گئی؟ نوکری ہی کرے گی نا۔ میرے سامنے قانون کی بات مت کرنا، یہاں صرف میرا قانون چلتا ہے۔ کنزا نے خاموشی سے اس کی بات سنی، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور پورا منظر ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ کسی کو اس کی اس حرکت کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے وڈیرے کی دھمکیاں بھی ریکارڈ کی اور اپنے آدمیوں کو دیے گئے احکامات بھی محفوظ کر لیے۔ کچھ دیر بعد وڈیرے نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ شوکت علی کو نیچے اتار دو، لیکن اسے جانے نہیں دینا۔ پہلے یہ جعلی قبضے کے کاغذات پر انگوٹھا لگائے گا، پھر آزاد ہوگا۔ دو آدمیوں نے شوکت علی کو نیچے اتارا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ کنزا اور اس کی والدہ انہیں سہارا دے کر گھر لے آئے۔ گاؤں کے کئی لوگ چپکے سے ان کے گھر آئے اور ان کی خیریت پوچھنے لگے، لیکن سب کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی بھی کھل کر وڈیرے کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بوڑھے استاد نے ایسا سے کہا، بیٹی ہم جانتے ہیں تمہارے والد بے قصور ہیں، لیکن یہاں برسوں سے یہی ظلم چل رہا ہے۔ جس نے بھی آواز اٹھائی اس پر تشدد ہوا یا اس پر جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے۔ کنزا نے اپنے والد کے زخم صاف کیے، انہیں دوا دی اور خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی۔ شوکت علی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی تم نے بہت محنت سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اس آگ میں کودو، تم واپس شہر چلی جاؤ، اپنی زندگی بنا لو۔ کنزا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے سے بولی، ابا آپ نے مجھے ہمیشہ حق کے لیے لڑنا سکھایا تھا، اگر آج میں خاموش رہی تو میری ساری تعلیم بے معنی ہو جائے گی۔ آپ نے مجھے بیرسٹر بنایا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی تعلیم کو حق اور انصاف کے لیے استعمال کرے۔ شوکت علی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، کیا تم واقعی بیرسٹر بن گئی ہو؟
کنزا نے پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے اپنا ڈگری سرٹیفکیٹ بیگ سے نکالا اور اپنے والد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شوکت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ کو سینے سے لگا لیا، مگر اسی لمحے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور چند آدمیوں کی سخت آوازیں سنائی دینے لگی، جنہیں سن کر گھر میں موجود ہر شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وڈیرے نے اپنے آدمیوں کو دوبارہ شوکت علی کے گھر بھیج دیا تھا۔ گھر کے باہر گاڑیوں کے انجن مسلسل چل رہے تھے اور چند آدمی دروازے کے سامنے کھڑے اونچی آواز میں شوکت علی کو باہر آنے کا حکم دے رہے تھے۔ کنزا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دروازہ کھولا، خود باہر نکل آئی۔ ایک آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، وڈیرا تمہارے باپ کو ابھی حویلی بلا رہا ہے۔ کنزا نے پورے اعتماد لہجے میں پوچھا، کس قانون کے تحت ایک شہری کو اس طرح زبردستی بلایا جا رہا ہے؟ آدمی نے تنزیہ کہہ کر الگر بولا، یہاں قانون کتابوں میں نہیں ہوتا، یہاں سے وڈیرے کا قانون چلتا ہے۔ کنزا نے ان کی بات خاموشی سے سنی اور موبائل میں ریکارڈنگ جاری رکھی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میرے والد آئیں گے، لیکن میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی۔ آدمی کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر بولا، آ جاؤ، دیکھ لیتے ہیں تم بھی کتنی بہادر ہو۔ چند منٹ بعد سب لوگ حویلی پہنچ گئے۔ حویلی کے صحن میں درجنوں افراد کھڑے تھے۔ وڈیرا بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے میز پر کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ جیسے شوکت علی کو اندر لایا گیا، وڈیرا مسکرانے لگا اور بولا، آخرکار بوڑھا میرے سامنے آ ہی گیا۔ شوکت علی خاموش رہے۔ وڈیرے نے کاغذات ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، انگوٹھا لگا دو اور اپنی جان بچا لو۔ شوکت علی نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور پھر سر ہلا دیا، میں جھوٹ پر انگوٹھا نہیں لگاؤں گا۔ وڈیرا غصے سے کھڑا ہو گیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ شوکت علی کو پکڑ لو۔ دو آدمی آگے بڑھے، مگر اسی لمحے کنزا نے بلند آواز میں کہا، ایک منٹ۔ سب کی نظر اس کی جانب اٹھ گئی۔ وڈیرا حیرت سے بولا، اب تم کیا کرو گی؟ کنزا نے اپنا بیگ کھولا اور چند دستاویزات میز پر رکھ دی۔ یہ میرے والد کی زمین کے اصل کاغذات ہیں، جو سرکاری ریکارڈ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ زمین شوکت علی کی ملکیت ہے۔ وڈیرے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالی اور بولا، مجھے ان کاغذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کنزا نے جواب دیا، فرق تو پڑے گا، کیونکہ ان کاغذات کی نقول صرف میرے پاس نہیں ہے۔ وڈیرا پہلی دفعہ چونکا۔ اسے پوچھا، کیا مطلب؟ کنزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ تمہارے تمام جرائم کے ثبوت ضلع کے اعلیٰ حکام تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر آج میرے والد یا ہمارے خاندان کو کوئی نقصان پہنچا نا تو تم سیدھے جیل جاؤ گے۔ وڈیرا چند لمحے خاموش رہا، پھر زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تم شہر سے پڑھ کر آئی ہو، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ کتابوں کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں میرے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں کھڑے ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر کہا، میں دوں گا گواہی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ گاؤں کا وہی استاد تھا جس نے رات کو کنزا سے بات کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آ گیا، پھر ایک عورت آگے بڑھی، پھر ایک نوجوان بول اٹھا کہ میری زمین بھی اسی طرح چھینی گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں کئی لوگ آگے آ گئے اور برسوں کا خوف آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ وڈیرا پہلی دفعہ گھبرا گیا، کیونکہ جن لوگوں کو وہ ہمیشہ خاموش سمجھتا تھا وہ بولنے لگے تھے۔ اسی دوران حویلی کے دروازے پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چند پولیس افسر اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ ضلع کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ وڈیرا انہیں دیکھ کر چونک گیا اور بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ افسر نے سخت لہجے میں جواب دیا، تمہارے خلاف غیر قانونی حراست، تشدد، زمینوں پر ناجائز قبضے اور دھمکیوں کی متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ کنزا نے اپنا موبائل آفیسر کے حوالے کر دیا، جس میں تمام ویڈیوز محفوظ تھی۔ افسر نے چند منٹ ویڈیوز دیکھی اور پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وڈیرا اس کے قریبی آدمیوں کو فوری طور پر حراست میں لے لیا جائے۔ وڈیرا غصے سے چیخنے لگا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے سے طاقت کا غرور ختم ہو گیا۔ شوکت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کنزا کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ کنزا نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ابا، ظلم اس وقت تک طاقتور رہتا ہے جب تک لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ چند مہینے بعد مقدمہ عدالت میں پہنچا، جہاں ایک ایک ثبوت پیش کیا گیا۔ گاؤں والوں نے بھی کھل کر گواہیاں دی۔ عدالت نے وڈیرے کو سزا سنائی اور تمام ناجائز قبضے ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے دن پورا گاؤں عدالت کے باہر موجود تھا۔ جب شوکت علی باہر نکلے تو لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ کئی بوڑھے کسان ان سے گلے مل کر رونے لگے، کیونکہ برسوں بعد انہیں اپنا حق ملا تھا۔ اسی شام گاؤں میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی۔ وہاں سب لوگوں نے کنزا کا شاندار استقبال کیا۔ شوکت علی سب کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، جب میں نے اپنی بیٹی کو بڑھاپے کے لیے زمین بیچی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ سب ضائع ہو جائے گا، لیکن آج میری بیٹی نے ثابت کر دیا کہ تعلیم سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ یہ سن کر پورا مجمع تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ کنزا کی والدہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے،
کیونکہ جس بیٹی کو وہ برسوں پہلے امیدوں کے ساتھ بیرون ملک بیچ کر آئی تھی، وہ آج صرف ڈگری لے کر نہیں بلکہ اپنے والد کی عزت اور پورے گاؤں کا حق واپس لے کر لوٹی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔